سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریے جنوری 2026 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ برج دلو سٹار ایکوریس والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جو دو باتیں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ وغیرہ میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں بتایا ہے، لازمی سنیے گا۔ نمبر 2، جن لوگوں پر جادو ٹونے کے معاملات ہوں گے ان کے حالات علیحدہ ہوں گے۔ یہ جو میں اس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں پر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں پر جادو ٹونا نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم وہ چیزیں، ایسی کامن چیزیں جو آپ کی لائف میں ہوں گی اس مہینے کے اندر۔ اس مہینے میں آپ کی تخلیقی صلاحیتیں بہت زیادہ نکھریں گی انشاءاللہ تعالی۔ نئے آئیڈیاز اور منصوبوں کا آپ پر جو ہے اس طریقے سے ولولہ ہوگا کہ آپ ضرور وہ چیزیں کریں گے۔ شخصی تعلقات میں بھی گہری سمجھ آئے گی آپ کو، آپ کی سوچ میں جدت آئے گی اور نئے راستے نظر آئیں گے۔ تخلیقی منصوبوں میں سرمایہ کاری کا سوچ سکتے ہیں آپ انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ انویسٹمنٹ ہو تو ہلکی پھلکی سرمایہ کاری ضرور کریں کسی اور چیز کے اندر۔ اب بات کرتے ہیں کاروباری لحاظ سے، بزنس مین حضرات کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ ایک ریڈی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بھی بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، بناتا ہے، اپنا کاروبار کرتا ہے، چاہے وہ ایک ریڈی والا کیوں نہ ہو یا پھر ایسے نوکری والے لوگ جن کا تنخواہ کے ساتھ ساتھ کمیشن بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ چیز بتا رہا ہوں، باقی تنخواہ دار جو دوسرے نوکری والے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ معلومات نہیں ہے۔ تو آپ کا جو یہ مہینہ ہے وہ کاروباری لحاظ سے بہت اچھا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو بیچ میں تقریباً 5 سے 7% کی ریشو ہے جو کہ لاس میں جائیں گے، مگر زیادہ تر جو ہیں وہ لوگ بہت اچھے پروفٹ میں ہی جائیں گے۔ آپ کو اس مہینے کے اندر بہت سارے آپ کے قرض بھی اتر سکتے ہیں اگر آپ پر قرض ہو تو، ٹھیک ہے، اور بھی آپ کو کافی فائدے ملیں گے۔ ہاں اگر آپ زیادہ بہتر آپ کے لیے، کیونکہ کچھ دن بیچ میں لاس والے بھی آئیں گے، یاد رکھیے پورا مہینہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ اس کے لیے احتیاط کیا کرنی ہے، کب کرنی ہے، اس کے لیے آپ میری ڈیلی ویڈیو روزانہ دیکھتے رہیں۔ اس کے اندر جو میں نے پڑھائی بتائی ہے اسے ضرور کریں، اس سے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ انشاءاللہ تعالی ہوگا، ٹھیک ہے، اور لاپرواہی نہ اس میں کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں ہے۔ صرف پہلا ہفتہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اس کے اندر اگر آپ کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، باقی 3 ہفتے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، ان کے اندر نیا کاروبار شروع نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوئی نئے کام کے لیے قرض لینا چاہتے ہیں تو وہ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اپلائی کریں، اگر اپلائی کرنا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اگر آپ شراکت داری میں کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کے معاملات علیحدہ ہوں گے، اس کے اندر میں آپ کو کوئی مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ اس کے اندر 2 4 5 جو بھی لوگ ہوں گے جو کہ آپ کے شراکت دار ہوں گے، ان کے سٹارز میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ علیحدہ چیز ہے، کیونکہ ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے سٹار کے اثرات لازمی آتے ہیں جی۔ اب جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے بہت اچھا ہے۔ پورے مہینے کے اندر آپ کبھی بھی اپلائی کریں گے تو آپ کے پیپر جو ہیں لازمی اپروو ہوں گے، بشرطے کہ آپ پر کوئی بندش نہ ہو۔ نمبر 2، آپ کسی فراڈیے کے چکر میں نہ پھنس جائیں۔ اگر خود اپلائی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کے سٹار آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود ہی اپلائی کریں جی۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں رشتہ ہوگا یا نہیں، تو سب سے پہلے بات کروں گا ارینج میرجز کے بارے میں۔ نمبر 2، جن بچیوں کی عمر 22 سال سے کم، لڑکوں کی عمر، میرے بچوں کی عمر 25 سال سے کم ہے، ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ جن کی عمریں اس سے زیادہ ہو جاتی ہیں ان کے کچھ ذاتی ریزنز ہوتے ہیں۔ نمبر 1، یا وہ کسی کو پسند کرتے ہوتے ہیں، یا کاروبار کے معاملات ہوتے ہیں، یا پڑھائی کے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے خود شادی نہیں کرنا چاہتے، یا دوسری وجہ ان پر جادو ٹونا بہت زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، رشتوں کی بندش لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کے رشتے نہیں ہوتے، اس لیے ان کی بات علیحدہ ہے۔ تو جو ان عمروں سے کم ہیں ان کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کی ریشو جو ہے تقریباً جو ہے 25 سے 30% کی ہے، دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں، لڑکی اور لڑکا، ٹھیک ہے، سیم ایک ہی چیز آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو رشتہ ہونے 100% کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیں اس معاملے کے اندر 60% کی ریشو سب سے زیادہ آتی ہے،
ٹھیک ہے، تو میں جو آپ کو ریشو بتا رہا ہوں یہ بھی ایک نارمل ریشو ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ رشتہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں، یہ ایک نارمل یعنی اچھی نارمل ریشو ہے، بری نارمل نہیں، ٹھیک ہے۔ خاندان کے باہر رشتہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، خاندان کے اندر ہونے کے جو ہیں چانسز وہ کم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جی جو پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے، سب سے پہلے لڑکیاں، اگر آپ کا سول میٹ کا برج جو ہے وہ پائسس ہے، وہ ایریس ہے اور لیو ہے، ان 3 سٹار سے تعلق رکھتا ہے تو رشتہ ہونے کے چانسز ہیں، ورنہ نہیں ہیں جی۔ جو لڑکے سٹار سے تعلق رکھتے ہیں ان کی اگر سول میٹ جو محبوبہ ہے اس کا سٹار جیمنی ہے اور لبرا ہے تو چانس ہیں رشتہ ہونے کے، اگر نہیں ہے تو پھر رشتہ ہونے کے چانسز نہیں ہیں جی۔ اب بات کرتے ہیں جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے، آپ کے لیے یہ جو پورا مہینہ ہے بہت اچھا ہے۔ پورے مہینے کے اندر ہی آپ کو جو آپ کے سٹار ہیں وہ شفا کے معاملے کے اندر سپورٹ کر رہے ہیں، آپ کو شروع میں ہی محسوس ہو جائے گا، بلکہ شروع سے پہلے 2-4 دن پہلے ہی آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ بیماریوں کے زور ٹوٹ جائیں گے، وجود میں جو تکالیف ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ٹرا کا مسئلہ ہے یعنی بچے نہ ہونے کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ حمل ہوا ہے پر خواب آنا شروع ہو جانا، اور خواب اس وقت بند ہوں گے جب آپ کو ڈیٹ آ جائے گی، یہ ایک ٹرا کی نشانی ہے۔ اس کے بعد بچے ہو کر مر جانا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، جا کر دیکھنا چاہے، اگر وہ مسئلہ ہے تو اس کی بات ایک علیحدہ ہے۔ اوورآل اگر جادو ٹونا وغیرہ یا ٹرا کی پرابلم نہیں تو پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے بہت اعلیٰ مہینہ ہے۔ خاص طور پر جن بچیوں کے انڈوں کی پرابلم ہے اور ان کو تھیلیوں کا مسئلہ ہے، لڑکوں کو مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہے، میڈیسن لیں، آپ کو دیکھیے گا دنوں میں رزلٹ ملے گا۔ اس مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی چند دن پہلے آپ کی بیماریوں کا زور ٹوٹ جائیں گے، وجود میں ایک عجیب قسم کی طاقت محسوس ہوگی، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونا نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں، طاقت محسوس ہوگی، بیماریاں کم ہونا محسوس ہوں گی، صاف پتہ چلے گا کہ آپ کو شفا اب میرا رب العزت خود دینا شروع کر گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کے اوپر لاپرواہی نہ کیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے وغیرہ کی۔ آپ لوگوں کا جو صدقہ اور پڑھائی میں بتانے لگا ہوں، ویڈیو کے شروع میں بھی میں نے کافی چیزیں آپ کو کلیئر کر دی تھیں، مگر یہاں میں مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ ایک مہربانی کیجیے گا، میں نے آج تک کبھی میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں دیکھ لیں، کبھی نہیں کہا کہ ویڈیو کو شیئر کریں، مگر اس بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو اپنا سمجھتے ہو اور چاہتے ہو کہ اس کی تکلیفیں دور ہوں تو یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنا، ٹھیک ہے۔ لائک اور کومنٹ اس لیے کرنا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ریچ مل سکے۔ اگر آپ 1000 بندہ دیکھتے ہیں تو کم سے کم 1000 لائک یا ان لائک جو بھی آپ کا دل کرتا ہے وہ ہونا چاہیے، تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ، یہ ایک طرح سے جتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اتنے لوگوں کی طرف آپ کا وہ ایک لائک اور کمنٹ جو ہے، اور وہ ایک طرح سے میری ویڈیو کو ریچ دے گا، زیادہ لوگوں کے پاس جائے گا، اور اتنے لوگوں کو جب فائدہ ہوگا اس میں آپ کا وہ حصہ شامل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضرور کیجئے گا۔ اب دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، صدقہ سب کا ایک ہے، پڑھائی سب کی ایک ہے، صرف اللہ کے نام علیحدہ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہم کریں گے، اتوار والے دن یہ عمل شروع ہوگا۔ عشاء کی نماز آپ لوگ گھر میں پڑھیں گے، مسجد میں نہیں پڑھیں گے۔ ٹائمنگ ہوگی عشاء کی نماز کی تقریباً 11:30 بجے۔ ہم نے اپنے عمل کرتے کرتے اگلے مہینے کے اندر داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 12 بجے کے بعد یہ عمل ہمارا مکمل ہوگا۔ تو سب سے پہلے جو آپ کریں گے 17 رکعت آپ پڑھیں گے عشاء کی مکمل، اس کے بعد آپ نے جو ہے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز نفل، میں آپ کو نیت بتانے لگا ہوں، 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی، ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ہدیہ کہنا ہے، ثواب یا تحفہ نہیں کہنا، ثواب اور تحفہ جو ہوتا ہے وہ اگلے کی شان کے مطابق ہوتا ہے، اور ہدیہ جو ہے وہ کسی غریب کا بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تو ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، یا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا۔ اس کے بعد جو اللہ کے نام بتانے لگا ہوں ان کی آپ نے مکمل تسمیہ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے ناموں کی پڑھائی سن لیں۔ سب سے پہلے مرد حضرات جو کریں گے وہ ہوگا 3 لفظ ہیں، یا شکورو یا وہابو یا باعثو، یا شکورو یا وہابو یا باعثو، تعداد ان کی ہوگی 503 بار، 503 بار۔
اس کے بعد 2 لفظ ہیں جی، یا رحمانو یا جبارو، یا رحمانو یا جبارو، تعداد ہوگی 118 بار۔ اب میری مائیں بہنیں بچیاں جو پڑھائی کریں گی اللہ کے ناموں کی، آپ کا جو لفظ ہے وہ ہے المالکو یا وکیلو، المالکو یا وکیلو، تعداد 418 بار، ٹھیک ہے جی۔ پھر 3 لفظ آئیں گے، یا باقی یا وارثو یا صبورو، یا باقی یا وارثو یا صبورو، تعداد 351 بار۔ تسبیحوں کے بعد اب ہم اپنی دعا کریں گے۔ دعا کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہے وہ کسی کی ذمہ لگائی ہیں کرنے کی، اور وہ ذمہ لگا ہے فرشتوں کا۔ اب ہم فرشتوں کو اپنے حالات کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ان سے دعا کریں گے، ٹھیک ہے، اور ان سے اپنی مرضی کا ہر وہ کام لیں گے جو ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا اس طرح شروع ہوگی، دھیان سے دیکھیے، ساتھ ساتھ ترجمہ بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ہم کوئی غیر شرع کام نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ملائکتو کلکم بامر اللہ، ٹھیک ہے۔ ترجمہ، اے فرشتو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یا ملائکۃ اللہ الطاہرین، اے پاک فرشتوں۔ اب ہم یہاں پر فرشتوں سے مخاطب ہیں، اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ آپ کا تصور بھی بنا رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرشتوں سے مخاطب ہونے کے بعد ہم فرشتوں سے کیا کہتے ہیں؟ تیسری لائن ہے، ارفعوا نجمی الی علوہ و بلاغہ، ترجمہ ہے میرے ستاروں کو عروج کی بلندیوں تک لے جاؤ۔ اس کے بعد وَطْرَحُ انحو کل سوہی و نحسن، ترجمہ اس کی منحوست یعنی میرے ستارے کی منحوست اور برے اثرات کو ختم کرو۔ وم نحونی، اچھے سے ذہن میں رکھیے گا، لفظ جو میں پڑھ رہا ہوں ان کو اچھے سے ذہن نشین کر لے، جلد بازی میں نہیں پڑھ رہا، ایک ایک لفظ پڑھ رہا ہوں۔ وم نحونی نجاحا، ٹھیک ہے جی۔ وم نحون نجاحا والبرکۃ والسرور، مجھے کامیابی، برکت اور خوش بختی سے نوازو۔ بِأَمْرِ اللَّهِ أَنِّرُ طریقی، اللہ کے حکم سے میری راہ کو روشن کرو۔ وَاكْتُبُوا لِي خَيْرَ الْقَدِيرِ، اور میرے نصیب میں بہترین تقدیر لکھ دو۔ اس کے بعد وَتَبَارَكَ اللَّهُ وَتُبَارِكَ قَوْلُهُ الْمُنزَلُ، اب یہاں پر ہم فرشتوں کو واسطہ اور قسم دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تمہیں قسم ہے اس اللہ کی، اور تمہیں قسم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی، کیونکہ آگے ہم قرآنی صورت لگائیں گے۔ یہ آیت جو ہے سورہ الفرقان کی ہے، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آیت ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، ٹھیک ہے جی۔ ترجمہ، پاک ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں روشنی دینے والا چراغ اور چمکتا ہوا چاند بنایا۔ یہ پڑھائی ہم کسی کو نہیں دیتے، یہ پڑھائی مثلا میرے پیر و مرشد جو ہیں انہوں نے صرف اپنی اولاد کو دی، یا ان مریدوں کو دی جو کہ بہت خاص یا آگے جا کر چلنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ میرے دادا جی کو، میرے دادا جی سے میرے والد صاحب کو، اور ان سے مجھے ملی۔ یہ پڑھائی آپ کو نہ انٹرنیٹ پر کہیں ملے گی، سرچ کر کے دیکھ لو، نہ کوئی آپ کو پیر دے گا، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے پاس تو ہے نہیں، اور اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے گا نہیں کبھی بھی، کیونکہ منع کیا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایسی پڑھائیاں ہوتی ہیں جو صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ان میں سے ایک شامل ہے۔ مگر وقت اور ٹائم اس طریقے سے آیا ہے کہ میرا دل نہیں مانا کہ میں آپ لوگوں سے اس چیز کو چھپاؤں۔ واسطہ خدا، کبھی میں نے یہ چیز لفظ نہیں کہا، نہ کبھی قسم اٹھائی ہے، میری سینکڑوں ویڈیوز پڑھی ہیں، جا کر دیکھ لو، نہ واسطہ ڈالا ہے۔ اللہ کا واسطہ، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے جو عمل بتا رہا ہوں اس کو ضرور کیجئے گا، بہت خاص عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس عمل کی تعداد سن لیں۔ یہ جو دعا ہوگی یہ اول آخر درود ابراہیمی ہوگا 21 بار، اور اس دعا کو ہم پڑھیں گے 31 بار، ٹھیک ہے جی۔
کیونکہ 31 دنوں کا اینڈ والا مہینہ ہوتا ہے، تو اسی کی تعداد کے حساب سے اس کا 31 بار کی تعداد رکھی جاتی ہے جی۔ تو یہ عمل ہمارا بدھ والے دن رات کو ہوگا اور اگلا دن جو ہوگا وہ جمعرات کا ہوگا۔ اب یہاں پر آپ نے رک جانا ہے۔ اب آپ کو جو اگلا عمل کرنا ہے وہ سوموار والے دن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پڑھائی آپ نے جو ہے 1 جنوری کی رات کو مکمل ہو جائے گی آپ کی، ٹھیک ہے۔ اور عمل آپ نے جا کے پھر مکمل کرنا ہے سوموار جو اس کے بعد آئے گا، اتوار کی رات اور سوموار والے دن آپ یہ عمل کریں گے۔ اس کو بھی بڑے اچھے سے دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے ایک صدقہ دینا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، نماز پڑھ کر آپ گھر سے نکلیں گے، اس سے پہلے آپ صدقہ تیار کر لیں گے۔ 1 مٹھی چاول باریک بالکل جو ہوتے ہیں ٹوٹا، 1 مٹھی چینی اور 1 مٹھی دال مسور، یہ میں نے اس کی تصویر بھی لگا دی۔ یہ آپ لوگوں نے ایک شاپر میں ڈال لینی اور اپنے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ چینی جو ہے وہ تمام چیزوں کو لگ جائے۔ اس کے بعد آپ نے قبرستان جانا ہے، ٹھیک ہے۔ قبرستان جانے کے بعد آپ نے جیسے کسی چیز کا چھٹا دیا جاتا ہے نا، ہاتھ سے دور پھینکا جاتا ہے، اس طرح اپنے قبروں کے اوپر پھینکنا ہے۔ اور جب پھینکنا ہے تو آواز دینی ہے، میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے صدقہ دینا ہے اپنا، تو یہ اپنے الفاظ کہنے ہیں۔ ہر جب بھی آپ ہاتھ مارو گے باہر کو 3 بار کے اندر مکمل ہو، 4 بار، 5 بار، تو ہر بار آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں، میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں۔ یہاں آ کر آپ کا عمل مکمل ہوگا اور آپ صبح آپ جو ہے رات کو افطاری کریں گے۔ اور دیکھیے گا پہلے دن جس دن آپ نے روزہ رکھا ہوگا، اگر عروج پر میں ہر چیز نہ گئی تب کہنا، ٹھیک ہے۔ ستاروں کی بندش ہر قسم کی ٹوٹ جائے گی، رشتے نہیں ہوتا وہ ہو جائے گا، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کی ناکامی کی طرف آپ کو لے کر جا رہی ہے، ہر وہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی میں بدل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو جو اس بار میں نے ویڈیو میں کہا ہے اسے مانیے گا، لازمی شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ یہ تو ہر جگہ شیئر کریں جن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کرے گا تو آپ کو بھلا ضرور ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میرے رب نے کرم کیا تو بہت زیادہ آپ کو اس کا رزلٹ اس کا بھی ملے گا، اس کا بھی ملے گا۔ ایک دفعہ کر کے دیکھیں، میں نے آج تک کبھی ایسی ویڈیو نہ اپلوڈ کی ہے، نہ اتنی بار یہ بات کہی ہے کہ کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، یہ چیزیں میں کبھی نہیں کہتا، مگر اس بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں دوسرے سب لوگوں کا بھلا ہے، باقی اللہ کی ذات انشاءاللہ کرم کرے گی جی، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ہاں سوری، اگر آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے، نہ کوئی چیز سمجھ جائے، پریشانی ہو، تو برائے مہربانی اپنے ستارے کا نام، ٹھیک ہے، مجھے سینڈ کر کے اپنے بارے میں مکمل تفصیل پوچھ لیجئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔